بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ میرا موضوع عثمان مرزا ویڈیو اسکینڈل اسلام آباد، جو لڑکے اور لڑکی کے ساتھ زبردستی ویڈیو بنانے اور تشدد کرنے کا کیس ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو نئی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو مقدمے میں نئی دفعات کا، نئے الزامات کا جو اضافہ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو ابھی تک کہ اور تفصیل سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق یہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں یہ پہلے سے آپس میں منگیتر تھے، اور لڑکی MBA لڑکی نے کیا ہوا ہے، اور لڑکی اسلام آباد جاب کے انٹرویو کے سلسلے میں آئی تھی، اور انہوں نے یہ جو کرمنل ہے، یہ جو جرائم پیشہ شخص ہے عثمان مرزا، اس کا فلیٹ انہوں نے کسی سے رینٹ پہ وہ لیا تھا، جس کے بعد یہ عثمان مرزا اپنے جرائم پیشہ ساتھیوں کے ساتھ فلیٹ میں زبردستی داخل ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ جو واقعہ ہے یہ نومبر 2020 کا ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ نومبر 2020 کا ہے، 7-8 مہینے پرانا واقعہ ہے یہ۔ لیکن اس کی ویڈیو اب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے نوٹس لینے کے بعد کہ پولیس جاگی ہے، ورنہ اس سے پہلے پولیس ستو پی کے سوئی ہوئی تھی۔ تو اب پولیس نے اس کیس کے حوالے سے جو دفعات لگائی ہیں، میں اس کی تفصیل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر میں اس کے بعد میں اپنی ذاتی رائے اس پہ کہ دوں گا۔ ایک دفعہ پولیس نے اس پہ لگائی ہے 375A 375D پاکستان پینل کوڈ ڈیفینیشن کلاس، یہ ریپ کی دفعات ہے، اور اس کے تحت جو سزا ہے وہ ہے ڈیتھ آر امپرزمنٹ ناٹ لیس دین 10 ایئر آر مور دین 25 ایئر آر امپرزمنٹ فار دا ریمائنڈر پیریڈ آف ہز نیچرل لائف اینڈ ٹائم۔ یہ جو دفعہ ہے اس کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، جو 10 سال سے کم نہیں ہو سکتی، 25 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، یا عدالت اگر چاہے تو اس کی جو باقی ماندہ لائف ہے مرتے دم تک بھی اسے عدالت قید میں رکھنے کا حکم دے سکتی ہے اس دفعہ کے تحت۔ دوسری جو اس پہ کہ دفعات لگائی گئی ہے وہ ہے 384 PPC پاکستان پینل کوڈ پنشمنٹ آف ایکسٹارشن ایکسٹینڈیڈ ٹو 3 ایئر آر ود فائن آر بوتھ، اس میں 3 سال قید ہو سکتی ہے جرمانے کے ساتھ، اور جج صاحب اگر چاہیں تو یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک سزا بھی کہ کر سکتے ہیں، 1 سے 3 سال قید وہ دے سکتے ہیں۔ تیسری جو اس پہ دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے 342 PPC پنشمنٹ آف رانگ فل کنفائنمنٹ، اس کی جو سزا ہے وہ 1 ایئر اینڈ 3000 پنشمنٹ فائن۔ چوتھی جو اس پہ دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے 114 PPC ابیٹر پریزنٹ وین offense is committed، اس کی کہ سیم پنشمنٹ ہے جو اوپر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پانچویں جو اس پہ دفعہ لگائی گئی ہے وہ ہے 395 PPC 395 PPC پنشمنٹ آف ڈکیتی، اس کی جو سزا ہے وہ ہے امپریزمنٹ فار لائف آل ریگریس امپریزمنٹ فار 10 ایئر اینڈ فائن، 10 سال قید اور جرمانہ، یہ دونوں سزا جج صاحب وہ دے سکتے ہیں۔ چھٹی اس میں سزا ہے 496A انٹیکنگ آر ٹیکنگ اوے ڈیٹیننگ ود کرمنل انٹینٹ اے وومن، اس کی جو سزا ہے وہ ہے پنشمنٹ ود امپرزمنٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو 7 ایئر اینڈ لائبل ٹو فائن، جرمانہ اور 7 سال قید کی سزا جج صاحب وہ دے سکتے ہیں۔
377B Sexual Abuse Punishment with imprisonment extend to 7 year and liable fine، یعنی اس میں بھی 7 سال قید بمشقت اور جرمانہ، یہ دونوں سزائیں جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ دفعات پولیس نے لگا تو دی ہیں، دفعات لگانا اصل کارکردگی نہیں ہے پولیس کی۔ دفعات لگا دینے سے اصل کارکردگی پولیس کی ظاہر نہیں ہوتی، یہ دفعات کورٹ میں ثابت کرے گی پولیس، ان کے متعلق ایویڈنس کورٹ میں پیش کرنا، یہ پولیس کا اصل امتحان ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے پہ قائم ہوں کہ میں نے اسلام آباد کے جو آئی جی پولیس ہیں ان کا میں نے انٹرویو میں نے دیکھا ہے ٹی وی چینل پہ، وہ بڑے شریف انسان یعنی کہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یعنی چونکہ اسلام آباد پولیس کا جو کردار ہے اس حوالے سے، چونکہ یہ کرمنل کافی عرصے سے وہاں پہ ایکٹیو تھا اور یقینی طور پہ اس کے کچھ یعنی کہ پولیس افسران یا ملازمان سے اس کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اور میں بھی وہ تفتیش پہ اثر انداز مطلب ہوں اس کے تعلقات، کیونکہ بغیر یعنی کہ سپورٹ کے یا بغیر سرپرستی کے، بغیر سہولت کاری کے کوئی بھی ملزم کسی عام تھانے کی حدود میں یعنی کہ اس طرح کرائم نہیں مطلب کر سکتا، جس طرح اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفس ہے، جہاں پہ یعنی کہ تمام غیر ملکی سفارتکار، تمام ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹر وہاں پہ مطلب موجود ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد یا کیپٹل کسی بھی ملک کا جو ہوتا ہے وہ سب سے سینسٹیو جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، اور حکومت کا مضبوط قلعہ یعنی کہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اسلام آباد جیسے شہر اور کیپٹل کے اندر اس کا اس طرح کرائم کرنا، یہ بغیر سہولت کاری، بغیر معاونت کہ مجھے ذاتی طور پہ مجھے ناممکن اور مشکل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا میں آئی جی صاحب سے میں خود ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسلام آباد پولیس کے جو یعنی کہ جو مقامی جو لوکل جو ایس ایچ او لیول اور یعنی کہ ایس پی لیول تک جو افسران ہیں ان کے حوالے سے شکوک اور شبہات ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے وہاں پہ یعنی کہ اثر رسوخ یا اس کی رسائی ہو۔ لہٰذا میں آئی جی صاحب سے میں ریکویسٹ مطلب کروں گا کہ آپ مہربانی فرما کے آپ وزارت داخلہ کو آپ ایک لیٹر لکھیں اور آپ خود جو ہے وہ جے آئی ٹی کی آپ سفارش کریں، اور میں حکومت سے بھی میں ریکویسٹ مطلب کروں گا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے، اور خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ یہ جو ملزم ہے عثمان مرزا، اس کی جے آئی ٹی جو ہے وہ کروائی جائے، اور اس جے آئی ٹی کے اندر آئی ایس آئی، ایم آئی، انٹیلیجنس بیورو، ایف آئی اے کے سینئر افسران جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں، اور کم سے کم یعنی کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی دونوں جو ایجنسیاں ہیں وہاں سے کرنل رینک کا افسر جو ہے وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ مطلب بنے، اور پاورفل جے آئی ٹی مطلب ہو جو اس بات کی تحقیق مطلب کرے، یعنی اس کا تمام موبائل ڈیٹا اس کا کلیکٹ مطلب کریں، اس کا میل کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں، اس کا واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں، کوئی اور اگر یہ میسنجر استعمال کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا آپ مطلب کلیکٹ کریں، یعنی کوئی چیز نہ چھوڑی جائے، اور مکمل طور پہ یعنی کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان لوگوں کو یعنی قانون کی گرفت میں جو لایا جائے جو لوگ اس کی معاونت کاری اور سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ جے آئی ٹی میری نظر میں جو ہے وہ مسٹ ہے، جے آئی ٹی مطلب نہ کروا کے میری نظر میں ملزم کو رعایت جو ہے وہ دلوائی جا رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی نہ کروا کے عثمان مرزا کی اس کو رعایت دلوائی جا رہی ہے، لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب اس یہ جو انٹروگیشن ہے اس کو اسلام آباد پولیس پہ نہ چھوڑیں، اس میں یعنی کہ مزید جو ایجنسیز ہیں ان کی ایک ملا کے جے آئی ٹی جو ہے وہ کروائی جائے۔ میں پھر مطلب کہوں گا کہ یہ آئی جی صاحب، آئی جی اسلام آباد اور جو تفتیشی افسران ہیں یہ ان کا اصل امتحان ہوگا کہ یہ جو دفعات انہوں نے مطلب لگائی ہیں ان دفعات کو کورٹ میں ثابت کرنا، ان دفعات کے متعلق ایویڈنس جو ہے وہ فراہم کرنا، اور ان دفعات کے مطابق ملزم کو پراسیکیوٹ مطلب کروانا، پراسیکیوشن کروانا،
یہ اصل یعنی کہ امتحان ہوگا. یعنی ایسا نہ ہو کہ جس طرح کراچی میں عزیر بلوچ یعنی بری ہوتا جا رہا ہے ایک سے ایک مقدمے میں، اور خطرناک دفعات جب لگی ہوئی ہیں عزیر بلوچ کے اوپر بھی، لیکن عزیر بلوچ اب تک تقریباً 17 مقدمات میں وہ بری ہو چکا ہے، اور کراچی پولیس یا پراسیکیوشن ایکس وائی زیڈ کسی بھی وجہ سے مداخلت آپ کہہ لیں کہیں سے، آپ اس کو یعنی کوئی بھی آپ وجہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیفور دا کورٹ جو ہے وہ اس کو ثابت کرنے میں یعنی کہ ناکام رہے ہیں، اور اس کا فائدہ عزیر بلوچ کو ہوا ہے. عزیر بلوچ 17 مقدمات میں بری ہوا ہے. میں اس لیے یعنی کہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عثمان مرزا یعنی ہمارا جو نظام عدل ہے اس سے بچ نکلنے میں یہ کامیاب ہو جائے، اس کو چونا لگانے میں وہ کامیاب ہو جائے، اور کسی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر عثمان مرزا عزیر بلوچ کی طرح یہ بچ نہ نکلے. کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ ابھی تک ہمارے جو نظام عدل ہے، یا ہمارا جو پراسیکیوشن کا نظام ہے، یا ہمارا جو انویسٹیگیشن کا جو نظام ہے، مجھے ابھی تک اس حوالے سے میں 1% بھی مطمئن نہیں ہوں جب تک یہ کیس منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا. کیونکہ پھر ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی روایتیں ہوتی ہیں کہ کمزور فیصلہ دیا جاتا ہے ٹرائل کورٹ سے، پھر اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چینج کروا لیا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی چینج ہوتا ہے. ایک بڑی لمبی یعنی کہ داستان ہے. اب دیکھنا ہے کہ ریاست، حکومت اور ادارے اس میں کس حد تک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کس حد تک یعنی کامیاب ہوتے ہیں، اور کورٹ کے سامنے اس کیس کو کس طرح یعنی کہ ٹرائل کرواتے ہیں، اس کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. یہ اصل یعنی کہ امتحان ہے. اصل کام جو ہے وہ دفعات لگانا نہیں ہے، اصل کام ان دفعات کو ثابت کرنا، ان کے متعلق ایویڈنس جو ہے کورٹ میں جمع کرانا، اور کورٹ کو مطمئن کرنا، اور ان دفعات کے مطابق یعنی کہ سزا دلوانا. اور پھر آگے جج صاحب جو ٹرائل کورٹ کے ہیں ان کا بھی مطلب رول بڑا اہم ہوگا کہ وہ یعنی کہ ایسا فیصلہ مطلب لکھیں جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو سکے. یعنی فیصلے کے اندر یہ جج صاحب کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا فیصلہ لکھنے میں اس میں کسی قسم کی کمزوری دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ نہ چھوڑیں. یہ ان کی بھی مطلب ذمہ داری، ان پہ بھی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوگی. دیکھنا ہے کہ اب ہمارا نظام عدل اس مقدمے کو کیسے یعنی کہ چلاتا ہے، اور عثمان مرزا کا کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پوری دنیا کے زمین اور آسمان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مطلب دیکھ رہی ہے. دیکھتے ہیں اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے. میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.